टेढ़ा पाँव सीधे लोग, एक जानी पीर के कत्ल की लर्ज़ाए ख़ेज़ वारदात। मैं सूबा बहार के जिस देहाती इलाके की वारदात सुनाने चला हूँ, उसमें 2 बड़े पीर थे। मुरीदी का हल्का दोनों का वसी था। ये दोनों पीर और उनके मुरीद वैसे ही थे जैसे सरहद पंजाब और सिंध में देखे जाते हैं। फ़र्क सिर्फ ज़ुबान का था। उनमें एक का नाम शाह महताब वलीउल्लाह था और शाह महताब के नाम से मशहूर था। ये छोटे से गांव राजन में रहता था। वहाँ उसकी कुशादा और दीदा ज़ेब हवेली थी, जिसे लोग तकद्दुस की निगाह से देखा करते थे। गांव मेरे थाने के इलाके में आता था। दूसरे पीर का गांव दूसरे थाने के तहत था। इस वारदात का ताल्लुक सिर्फ शाह महताब के साथ है। ये इस वजह से मैं दूसरे पीर का मज़ीद जिक्र नहीं करूँगा। मैं इस एतराफ़ में ज़रा सी भी झींप या शर्म महसूस नहीं करूँगा कि मैं ख़ुद शाह महताब का मोतक़िद और मुरीद था। मैंने उसके हाथ पर मुरीदी की बैत नहीं की थी, लेकिन अक़ीदतमंदी कट्टर मुरीदों जैसी थी। देहातियों के अलावा करीबी कस्बों के तालीम याफ्ता मुसलमान भी शाह महताब के अगर बाकायदा मुरीद नहीं थे तो मोतक़द ज़रूर थे। इस अक़ीदतमंदी का बाइस ये था कि शाह महताब दीनी अमूर में कुछ दस्तरस रखता था और उसका अंदाज़ ख़ताबत पुरअसर था। वह महीने में एक बार अपने यहाँ दर्स दिया करता था। कभी फुर्सत होती थी मैं भी उसका दर्स सुनने चले जाया करता था। दर्स के अलावा इसकी जो करामात सुनी थी वो मेरे दिल ने बग़ैर तहक़ीक़ व तफ्तीश कबूल कर रखी थी। मैं पहली बार उसके सलाम और कदम बोसी को गया और उसे पता चला कि मैं थानेदार हूँ, तो उसने उठकर मेरा इस्तकबाल किया और तुपाक से मिला। उसकी हवेली का ये कुशादा कमरा था जिसमें वो मुरीदों वगैरह को बिठाया करता और वहीं दर्स दिया करता था। मुझे दूसरे कमरे में ले जाने लगा तो मैं जान गया कि थानेदारी की वजह से मेरी ताज़ीम व तकरीम कर रहा है। मैंने उसे रोक दिया और कहा कि मैं उसके आस्ताने पर थानेदार की हैसियत से नहीं, बल्कि एक मोतक़िद पीरोकार और ग़ुलाम की हैसियत से आया हूँ और उसके कदमों में बैठकर रूहानी तस्कीन चाहता हूँ। ये ख़ास तौर पर पेश नज़र रखें कि मैं जाहिल और ज़हनी लिहाज से पसमानदा नहीं था और मैं कम फ़हम और बेइल्म भी नहीं था। तालीम का हसूल हमारा ख़ानदानी विरसा था जो मुझ तक पहुँचा और मैंने हद्दुल मक़दूर तालीम हासिल की थी। एक रात मेरे घर के दरवाज़े की दस्तक ने मुझे बड़ी गहरी और पुरसुकून नींद से जगा दिया। मैं अपनी थानेदारी को कोसता हुआ दरवाजे तक गया और थानादाराना रोब से पूछा, कौन है? दरवाज़ा खोला। थाने से कांस्टेबल आया था। उसे कहा कि यकीनन तुम कोई अच्छी खबर नहीं लाए होगे। बहुत बुरी खबर है साहब, उसने रुंधी हुई आवाज़ में खबर सुनाई। शाह महताब वलीउल्लाह कत्ल हो गए हैं। लाश उनके सोने के कमरे में पड़ी है। बाखुदा यूँ लगा जैसे मैं जागा नहीं ख्वाब देख रहा हूँ और बहुत बुरा ख्वाब है। लेकिन कांस्टेबल की सिसकी सुनकर मुझे यकीन हो गया कि ये ख्वाब नहीं। कांस्टेबल रो रहा था। मेरे थाने के चंद एक अफराद शाह महताब के मुरीद थे। वक्त देखा रात के 2 बज रहे थे। मैंने बड़ी तेज़ी से वर्दी पहनी और तकरीबन दौड़ता हुआ थाने पहुंचा। वहां तो सारा थाना ही बेदार हो चुका था। शाह महताब के जो कांस्टेबल मुरीद थे वो हिचकियाँ और सिसकियाँ ले लेकर रो रहे थे। रिपोर्ट लाने वालों के साथ गांव का मुखिया भी था। मैं उसे मुखिया की बजाय नंबरदार लिखूँगा, क्योंकि यहाँ जुर्म व सज़ा की जो कहानियाँ छपती हैं इनमें नंबरदार का लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है। इस हिंदू नंबरदार के साथ गांव के 2 अच्छी हैसियत वाले ज़िम्मेदार थे। ये दोनों मुसलमान थे। जहन में रखें कि शाह महताब के घर में कोई और मर्द नहीं था। उसकी उम्र 50 साल से कुछ ज़्यादा थी। 2 बीवियाँ थीं और सिर्फ़ एक ही बीवी में से एक बेटा था जो अभी बहुत छोटा था। बाकी 4 या ग़ालिबन 5 बेटियाँ थीं। इब्तदाई रिपोर्ट लिखने के लिए जो ज़रूरी मालूमात और तफसीलात दरकार थीं वो मैंने रिपोर्ट लाने वालों से लीं और तहरीर कर दी। ये तो ज़ाब्ता पुलिस की कार्रवाइयाँ होती हैं जो तफसील से यहाँ बयान करना ज़रूरी नहीं। मैं आपकी दिलचस्पी को पेश नज़र रखूँगा। पीर का गाँव वहाँ से 1.5 पौने 2 मील के फासले पर था। वो भी ज़माना था पुलिस के पास कोई मोटर ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी। तेज़ रफ्तार ज़रिया घोड़ा था और कांस्टेबलों के पास साइकिल होते थे। पैदल चलने में कोई आर महसूस नहीं होती थी। वो ज़माना पैदल चलने ही का था, लेकिन नुकसान ये होता था कि मौका पर बर वक्त पहुँचना मुमकिन नहीं होता था। कुछ ऐसे ही मैं अमले के ज़रूरी अफराद को और रिपोर्ट लाने वालों को साथ लेकर वारदात वाले गांव पहुंच गया। राजन गांव कोई ऐसा छोटा भी न था, लेकिन इतना बड़ा गांव भी न था। सूबा बहार हिंदू अक्सरियत का सूबा था। देहाती इलाके में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, लेकिन अक्सरियत हिंदुओं की थी। राजन गाँव की ज़्यादा आबादी हिंदुओं की ही थी। कत्ल की वारदातों के मुतल्लिक़ भी कुछ तबसरा पेश कर दूँ तो बेमहल ना होगा। आजकल तो आप देख रहे हैं कि लोगों को किस तरह बेखौफ ख़तर कत्ल कर रहे हैं और कानून बेबस और मजबूर होकर रह गया है। अगर कानून मौजूद है
تو ایسے ہی قانون کو جنگل کا قانون کہا جاتا ہے۔ ایک ہی بار پورے خاندان کو کاٹ دیا جاتا ہے اور مقتولین کے لواحقین کی کہیں بھی سنوائی نہیں ہوتی۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے جس پر قابو پانے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ پولیس پر قابو پایا جائے تاکہ مکہ والا سسٹم ختم ہو جائے۔ میں جس دور کی واردات سنا رہا ہوں اس دور میں سب سے زیادہ قتل پنجاب کے کچھ علاقوں میں ہوتے تھے، جن میں پوٹھوہار ضلع، سرگودا ضلع، جہلم اور سکھوں کا علاقہ دوابہ خاص طور پر شامل ہیں۔ یہ سب خاندانی عداوتوں کی بنا پر یا انتقامی قتل ہوتے تھے۔ ان علاقوں کے لوگوں کے لیے قتل کوئی چونکا دینے والی واردات نہیں ہوتی تھی۔ میں صوبہ بہار کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے لوگ قتل کے صرف لفظ سے واقف تھے۔ اگر ڈاکو کسی کو قتل کر دیتے تو جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچتی تھی لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا تھا۔ اس صوبے کے لوگوں کو شرفا کہہ لیں، بزدل کہہ لیں یا امن پسند کہہ لیں، قتل کی واردات نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں جو واردات سنا رہا ہوں اس میں ایک مشہور و معروف اور مقبول عام پیر قتل ہو گیا تھا جسے لوگ ولی اللہ بھی مانتے تھے۔ میں جب مقتول کی حویلی تک پہنچا تو گاؤں کی ساری ہی آبادی حویلی کے سامنے اکٹھی ہو چکی تھی۔ ذرا سی دیر میں سارے گاؤں کو پتہ چل گیا تھا کہ پیر صاحب قتل ہو گئے ہیں، یا یہ کہ پیر صاحب اپنے پلنگ پر مردہ پائے گئے ہیں۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ خاصی کشادہ حویلی تھی جو قلعہ نما تھی۔ مجھے اندر لے گئے۔ میں نے ان افراد کو جو مجھے تھانے سے لائے تھے باہر ہی کھڑا کر دیا اور پیر کی دونوں بیویوں کے ساتھ اس کمرے میں گیا جہاں میں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس علاقے میں ابھی بجلی نہیں گئی تھی۔ میرے ساتھ 3 لمبی ٹارچیں تھیں۔ حویلی میں پیٹرو میکس لیمپ جلا لیا گیا تھا، اس کی روشنی خاصی زیادہ تھی۔ یہ شاہ مہتاب کا بیڈ روم تھا۔ کمرے کی زیب و زیبائش نہایت ہی اچھی تھی۔ پلنگ خاصا چوڑا تھا جو کمرے کے وسط میں رکھا ہوا تھا۔ تکیے کی طرف سے یہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک پیٹرو میکس لیمپ موجود تھا۔ ایک اور لیمپ آگے، ان کی روشنی ٹیوب لائٹوں جیسی تھی۔ مقتول کی لاش پلنگ پر پیٹھ کے بل پڑی تھی۔ چہرے پر کربناک تاثر تھا، منہ کچھ زیادہ کھلا ہوا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ چہرے کا تاثر بتا رہا تھا کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ میں نے اس کی گردن دیکھی، ہاتھوں سے گلا گھونٹنے کے صاف نشانات موجود تھے۔ شاہراہ کے دائیں اور بائیں طرف ایسے نشانات تھے جیسے قاتل کے ناخن کھال میں اتر گئے ہوں۔ گردن کے دائیں بائیں بھی نشانات تھے جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ پہلے اس کی شاہراہ ایک ہاتھ سے دبائی گئی تھی، پھر دونوں ہاتھوں سے گردن دبائی گئی، یعنی گلا گھونٹا گیا۔ جو خاص بات دیکھی وہ یہ تھی کہ لاش نیم برہنہ تھی۔ کرتا پہنا ہوا تھا، پاجامہ نہیں تھا۔ پاجامہ پلنگ کے ایک پائنتی والے کونے پر پڑا ہوا تھا۔ پلنگ پوش سفید تھا، اس پر ٹوٹی ہوئی رنگین چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ واردات میں عورت ہوگی تو ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ضرور ہوں گی۔ یہ عموماً زبردستی کی نشانی ہوتی ہے۔ یوں بھی کہہ لیں کہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ قتل کے وقت ایک عورت بھی یہاں موجود تھی۔ مقتول کی بڑی بیوی نے مجھے بتایا کہ چوڑیوں کے کچھ ٹکڑے فرش پر بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ ٹکڑے دیکھے اور چن لیے۔ پلنگ والے ٹکڑے بھی میں نے اکٹھے کر کے اپنے قبضے میں کر لیے۔ پلنگ پوش پر مجھے کچھ اور نشانات بھی نظر آئے۔ اس پر ذرا سی مٹی بکھری ہوئی تھی اور ایسے نشانات بالکل واضح تھے کہ پلنگ پر کوئی چڑھا جو جوتے پہنے ہوئے تھا۔ 2 نشانات جوتیوں کی رگڑ کے تھے، ان جوتیوں کے نیچے مٹی لگی ہوئی تھی۔ میرا قیاس یا قیافہ کہتا تھا کہ قاتل جوتیاں پہنے ہوئے پلنگ پر چڑھا، سوئے ہوا شاہ مہتاب پر بیٹھ گیا اور اس کا گلا گھونٹ دیا، لیکن چوڑیوں کے ٹکڑے بتاتے تھے کہ یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت تھی۔ چوڑیوں کا ٹوٹنا اور ان کے ٹکڑوں کا پلنگ کے علاوہ فرش پر بکھر جانا مزاحمت اور دھینگا مشتی کی نشاندہی کرتا تھا۔ پولیس والے جذباتی نہیں ہوا کرتے، لیکن میں صدمے کی کیفیت میں تھا اور جذبات مجھ پر غالب آ رہے تھے۔ یہ تو میرا پیر و مرشد تھا جس کے درس مجھے متاثر کیا کرتے تھے اور میری زندگی اسی سانچے میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ یقین جانے میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ دن رات ایک کر دوں گا اور قاتل کو پکڑ کر سزائے موت دلواؤں گا، لیکن کمرے میں ایک ایسی چیز دیکھی جس نے مجھے کچھ اور ہی نوعیت کا صدمہ پہنچایا۔ وہ تھی شراب کی بدبو جو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ پلنگ کے تکیے کی طرف ایک گول تپائی پر شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور 2 گلاس بھی۔ بوتل آدھی خالی ہو چکی تھی اور 2 گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی شراب پڑی ہوئی تھی۔ میرا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ میرا پیر و مرشد شراب بھی پیتا تھا۔ میں نے صدمے اور جذبات سے ملغوب ہو کر یہ احمقانہ حرکت کی کہ لاش کے کھلے ہوئے منہ پر جھک کر ناک اس کے قریب کر کے سونگھا تو شراب کی بو نے مجھے جیسے زور سے دھکا مارا ہو۔ چوڑیوں کا ٹوٹنا اور ٹکڑوں کا اس طرح بکھر جانا ایک واضح ثبوت تھا کہ کمرے میں کوئی غیر عورت آئی یا لائی گئی تھی۔ بات تو یہ بھی میرے لیے صدمے والی تھی، لیکن اپنے آپ کو میں نے دھوکہ دیا کہ شاہ مہتاب کی اپنی 2 بیویوں میں سے کوئی اس کے پاس ہوگی۔ میں نے تصدیق یا تردید کی خاطر دونوں بیویوں سے پوچھا کہ آج رات دونوں میں سے کون اس کے پاس تھی۔
دونوں نے انکار میں سر ہلائے۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے، چھوٹی بیوی نے کہا۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی رات اس کمرے میں نہیں سوئی، نہ بلائی گئی ہیں۔ یہ کوئی اور تھی، چھوٹی بیوی نے کہا۔ آپ نے یہاں جو دیکھنا ہے دیکھ لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی وہ کون تھی۔ مجھے ان دونوں بیویوں پر بھی شک تھا۔ میں نے دونوں کو بازوؤں میں چوڑیاں دیکھی تھی، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے ان دونوں کی چوڑیوں سے ملا کر دیکھنے تھے، لیکن فوری طور پر نہیں۔ کوئی گھریلو تنازع قتل کا باعث ہو سکتا تھا۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا اور موقع واردات کو بھی پوری تسلی سے دیکھ لیا، تو لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا انتظام کر دیا۔ لاش کو 9 ساڑھے 9 میل دور سرکاری ہسپتال میں جانا تھا۔ دونوں بیویاں مجھے ایک اور کمرے میں لے گئیں، یہ بھی بیٹھک جیسا کمرہ تھا۔ چھوٹی بیوی نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ بتائے گی کہ یہ عورت کون ہو سکتی ہے جس کی چوڑیاں واردات والے کمرے میں پائی گئی تھیں۔ میں نے اس کی بیوی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور بڑی سے کہا کہ ابھی وہ باہر چلی جائے اور میں اسے بلاؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے چھوٹی بیوی سے گھر کے افراد کی تفصیل پوچھی۔ یہ تفصیل یوں تھی کہ مقتول کی ایک تو بڑی بیوی تھی، جسے پہلی بیوی کہہ لیں۔ اس کی عمر 45 اور 50 سال کے درمیان تھی، جوانی ڈھل گئی تھی اور ویسے بھی وہ واجبی سی شکل و صورت کی تھی۔ چھوٹی بیوی کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ جوانی کا عروج تھا اور دلکش شکل و صورت والی تھی، اور جسم کی ساخت سے تو اس میں ایک خاص جاذبیت تھی۔ میں نے یہ بات خاص دیکھی کہ ان دونوں بیویوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ذرا سی بھی نمی نہیں تھی۔ چہروں پر اداسی کا تاثر تو تھا، لیکن ان کی کیفیت ماتمی ہرگز نہیں تھی، جو ان عورتوں کے چہرے پر آ جاتی ہے جب وہ بیوہ ہو جاتی ہیں۔ بڑی بیوی کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی عمر 20 سال کے لگ بھگ اور دوسری 15-16 سال کی تھی۔ چھوٹی کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 6 سال اور ایک بیٹی تھی جو 10 سال کی تھی۔ اس طرح گھر میں اور کوئی مرد نہیں تھا۔ چھوٹی بیوی نے سلیٹی رنگ کا ململ کا دوپٹہ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اس عورت کا دوپٹہ ہے جو مقتول کے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے ساری بات سنائی جو میں اپنی زبان میں سنا دیتا ہوں۔ ان کے پاس گھڑی تو تھی نہیں کہ پتہ چلتا کہ یہ واقعہ کتنے بجے رات ہوا تھا۔ اس نے یوں بتایا کہ آدھی رات گزر گئی تھی جب وہ پیشاب کے لیے باہر آئی۔ اس حویلی کا ایک دروازہ تو سامنے کی طرف سے جدھر سے مرید وغیرہ آتے اور ملاقات والے بڑے کمرے میں بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دروازہ حویلی کے دائیں پہلو کی طرف تھا جو عام لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ چھوٹی بیوی نے بتایا کہ اس دروازے سے رات کے وقت پیر کے خاص ملاقاتی آیا اور جایا کرتے تھے۔ خاص ملاقاتیوں میں عورتیں خاص طور پر شامل تھیں۔ چھوٹی بیوی جب مجھے یہ تفصیلات سنا رہی تھی تو یہ میں محسوس کرنے لگا جیسے وہ شاہ مہتاب ولی اللہ کی اصلیت سے پردہ اٹھا رہی ہو، اور جسے میں سونا سمجھتا رہا تھا وہ پیتل یا تانبے کی شکل میں میرے سامنے آ رہا ہو۔ اس نے بتایا کہ جب وہ صحن میں آئی تو اسے حویلی کے اس بغلی دروازے کا ایک کواڑ ذرا سا کھلا نظر آیا اور ایک عورت دکھائی دی جو دروازے میں سے باہر نکل رہی تھی۔ اگر چھوٹی بیوی کو اس وقت معلوم ہو جاتا کہ اس کے خامد کو قتل کر کے یا قتل کروا کے بھاگ رہی ہے تو وہ دوڑ کر اسے پکڑ لیتی، لیکن چھوٹی بیوی نے نہ صرف یہ محسوس کیا کہ آدھی رات کے وقت ایک عورت کا اس دروازے میں سے اندر آنا اور چلے جانا کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ تو شاہ مہتاب کا معمول تھا۔ چاندنی تو خاصی چمکدار تھی، لیکن چاند افق کی طرف چلا گیا تھا، اس لیے سائے اس طرح پڑ رہے تھے کہ چھوٹی بیوی اس عورت کو نہ پہچان سکی، اور اس نے عورت کو آمنے سامنے سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ دروازے میں عورت کا دایاں پہلو اور چہرہ دائیں طرف سے نظر آیا اور دروازے میں سے وہ نکل گئی۔ چھوٹی بیوی کو رکھوالی والے کتے کا خیال آیا جو کھلا ہوا تھا اور حویلی کے باہر موجود تھا۔ وہ بل ڈاگ تھا جسے پنجاب میں بلّی کہا جاتا ہے۔ وہ خونخوار کتا تھا۔ اس عورت کے نکل جانے کے فوراً بعد کتا غرایا، پھر بھونکا۔ یہ آوازیں چھوٹی بیوی نے سنی، لیکن دروازے میں جا کر دیکھا نہیں کہ یہ عورت کون تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حسب معمول شاہ مہتاب نے ایک عورت کو اپنے بیڈ روم کی زینت اور تفریح طبع کا ذریعہ بنایا تھا۔ کتا جب بھونکا تو چھوٹی بیوی نے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنی اور پھر کتے کے غرانے کی بھی آواز سنائی دی۔ چند سیکنڈ بعد عورت کی چیخ سنائی دی۔ تب چھوٹی بیوی باہر کو دوڑی کہ وہ جو کوئی بھی ہے اسے کتے سے بچا لے۔ اس خونخوار کتے نے تو اسے چیڑ پھاڑ دینا تھا۔ یہ حویلی گاؤں سے باہر تھی اور اس کے ارد گرد جگہ خالی تھی اور ذرا فاصلے سے کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ چھوٹی بیوی باہر نکلی تو اسے 20-25 قدم دور یہ منظر نظر آیا کہ کتے نے عورت کو اگلی ٹانگیں اٹھا کر پکڑ لیا تھا۔ کتے نے اسے کاٹا بھی ہوگا اور پنجوں سے اسے کی کہیں سے کھال بھی اتار دی ہوگی، لیکن کتا خود ہی رک گیا اور عورت دوڑتی گئی اور حویلی کے پچھواڑے چلی گئی۔ اس جگہ درخت کچھ زیادہ تھے جن کے سائے میں کتا نظر تو آتا تھا، لیکن بہت اچھی طرح نہیں۔ صرف یہ نظر آیا کہ کتا ایک جگہ ناچ رہا تھا۔ چھوٹی بیوی بڑی تیزی سے کتے تک پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ عورت کا دوپٹہ اس طرح کتے پر گرا پڑا تھا جیسے کتا جال میں پھنس گیا ہو، اور دوپٹہ اس عورت نے دانستہ نہیں پھینکا ہوگا
बल्कि कुत्ते ने जब तक उस पर पहुंचकर हमला किया तो उसका दुपट्टा सिरक कर कुत्ते के जिस्म और सर पर गिरा होगा। यही वजह थी कि कुत्ता रुक गया था और अब वो अपने आप को दुपट्टे से आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा था। छोटी बीवी ने जाकर कुत्ते को दुपट्टे से आज़ाद किया और उसे पट्टे से पकड़ लिया। चूँकि यह कुत्ता उनका अपना था इसलिए वो छोटी बीवी के हाथ चाटने लगा और प्यार की हरकतें करने लगा। छोटी बीवी दुपट्टा साथ लेकर वापस आई और हवेली में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उसे कहा कि वह ऐसी औरत को कुत्ते से बचाने के लिए क्यों दौड़ पड़ी थी जो उसके खामद के बेडरूम में आई थी। छोटी बीवी ने जवाब दिया कि यह महज इंसानी हमदर्दी का जज्बा था। उसने यह भी कहा कि यह औरत अपने आप ही उसके खामद को ख़राब करने नहीं आई थी, बल्कि उसका खामद, जिसे मैं और बेशुमार लोग वलीउल्लाह समझते थे, औरतों का शिकारी और रसिया था। फिर छोटी बीवी ने अपने बयान में कहा कि वो कुछ खुश और मुतमिन हो रही थी कि उसने एक औरत को कुत्ते से बचा लिया है, लेकिन मालूम नहीं क्या बात थी कि वो अपने दिल पर कुछ घबराहट सी महसूस करने लगी थी, जैसे कोई ऐसा वाक़या हो गया है या होने वाला है जिसे वक़ूअ पज़ीर नहीं होना चाहिए। उसने शाह महताब के कमरे की तरफ देखा। कमरे का एक कबाड़ खुला हुआ था और लालटेन की रोशनी बाहर आ रही थी। औरत के जाने के बाद शाह महताब को दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए था और लालटेन बुझा देनी चाहिए थी या उसकी बत्ती नीचे कर देता। फिर बाहर की किसी औरत को जिस रात आना होता है उस रात कुत्ता नहीं खोला जाता, या औरत को लाने वाला कोई ख़ास मुरीद होता है जिसे कुत्ता पहचानता है और उस पर नहीं भौंकता ना गुर्राता है। औरत को जब महताब शाह रुखसत करता है तो कुत्ते से बचाने के लिए ख़ुद बाहर तक उस औरत के साथ जाता है और कुत्ते को अपने पास बुला लेता है। उस रात शाह महताब उस औरत के साथ ना गया। छोटी बीवी ने सोचा कि शाह महताब ज़्यादा पी गया होगा और बेहोश पड़ा होगा। छोटी बीवी ने सोचा कि ऐसा भी कभी नहीं हुआ। वो बैतुल खला में चली गई और वहाँ से निकली वो तो शिद्दत से महसूस करने लगी कि उसे देख ही लेना चाहिए कि अभी तक शाह महताब का दरवाज़ा क्यों खुला है और लालटेन क्यों जल रही है। वो कमरे में गई तो शाह महताब को इस हालत में पड़ा देखा जो मैंने आपको पहले बताया है। छोटी बीवी ने उसके सीने पर हाथ रख कर ज़रा हिलाया और आवाज़ दी, शाह साहब, शाह साहब। लेकिन शाह साहब इस हालत में पड़े रहे, मुंह खुला रहा और आंखें भी खुली रहीं। छोटी बीवी की चीख निकल गई और उसने बड़ी बीवी को जाकर जगाया।